کوئی فیصلہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکیں وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے لیے راستے نکالنا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے گناہوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جہاں روشنیوں کی کثرت ہو وہاں سائے بھی لمبے اور گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ دولت کی نمائش وہی کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے۔ باپ غریب ہو تو رشتے نہیں تانے ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں
خوش اور مطمئن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں اللہ تعالیٰ خود لے جائے گا۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتظار توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے، اور بیوقوف کا عیب دنیا بتاتی ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ چہرے کی جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں صرف ایک بار ناریل کے پانی اور عرقے گلاب سے منہ دھو لیا کرو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو پھر کون جگا سکتا ہے؟ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔